السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ پاکستان سے کسی نے فوج مانگی نہ ہم کہیں بھیج رہے ہیں، وزیر اعظم نے قیاس آرائیوں کا خاتمہ کر دیا۔ پاکستان کے شاہینوں کے ساتھ ایم عالم کی خدمات کا اعتراف۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس پہنچ گیا۔ بھارت کے ساتھ تجارت حکومت کیوں سرگرم ہو رہی ہے؟ نقطہ نظر میں آج کی سب سے پہلی خبر ہے کہ وزیر اعظم نے شامی صاحب کہہ دیا کہ فوج تو ہماری کہیں نہیں جا رہی، تو وہ جتنی شور و غوغا تھا، جتنی ہم نے باتیں بنائی تھی، وہ کہاں چلی جائیں گی؟ تو وزیر اعظم نے پہلے کہا تھا کہیں جا رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا تو نہیں تھا، خیالات تھے ہمارے۔ آج وزیر اعظم میاں والی آئے جی، وہاں کا جو ایئر بیس ہے نا پاک فضائیہ کا، اس کا نام رکھا گیا ایم عالم ایئر بیس، کیونکہ ایم عالم کی برسی منائی گئی، پہلی 1 سال ہوا رخصت ہو گیا دنیا سے، اور اس موقع پر ان کو یہ خراج عقیدت پیش کیا۔ محکمہ ڈاک نے ان کو یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیے۔ تو جب وزیر اعظم پہنچے تو میڈیا کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی نہ تو ہم سے کسی نے فوج مانگی ہے، نہ ہمارا فوج دینے کا کوئی پروگرام ہے، نہ سعودی عرب نے مانگی، نہ بحرین نے مانگی۔ تو یہ اصل میں ہمارے ہاں خود ہی اس طرح کے شوشے اڑائے جاتے ہیں اور پھر ان پہ بحث کر کے اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، اور پھر جب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو غور قصہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے جغادری لیڈر ہمارے جو ہیں اور جغادری تجزیہ نگار، انہوں نے زبانیں لال کر لی اپنی بول بول کے۔ ہم تو شام اور بحرین میں ڈویژن لگا چکے تھے اپنے فوج کے۔ میں تو پہلے دل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، پاکستانی فوج کہیں نہیں جا رہی، اور مگر کوئی سنتا نہیں ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولے گا، جو مبالغہ کرے گا، جو بے پرکی اڑائے گا، وہ جناب لوگ جیسے ڈگڈگی بجا کے آپ اپنے آپ کو متوجہ کر لیتے ہیں، اور پھر بات قانون پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لیکن دفاعی تعاون کی کوئی دیگر شکلیں تو موجود ہیں۔ دفاعی تعاون کی بے شمار شکلیں ہیں، کو ہم دنیا میں ہم پناہ ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہ کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، نہ ہاتھ ملائیں گے، نہ کسی کی طرف دیکھیں گے، اور چھوئی موئی بن کے اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ خودکشی کر لینی ہے ہم نے، یعنی خود کچھ حملہ آور ہے اپنے اوپر۔ لیکن ہم سب توازن مانگا جاتا ہے نا، کون سا توازن؟ کہ اگر سعودی عرب سے بات کرنی ہے تو دیگر کون آپ کو دینے کو کچھ تیار بیٹھا ہے؟ کہیں اور سے لے آئیے کو $500 ملین دے دے آپ کو۔ آپ کے ہمسائے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں جن کے نام لے لے کے آپ ڈراتے ہیں ہمیں؟ وہ کہاں انہوں نے $500 ملین بھی آج تک کبھی پاکستان کو نہیں دیا۔ تو یہ اس سے چھوڑے، پوری دنیا کو دیکھیں کیسے دنیا کہاں جا رہی۔ چین اور اپنا انڈیا اختلافات موجود ہے، بارڈر کا جھگڑا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے جو انڈیا کے قبضے میں ہے، بالکل، اور انڈیا سے تجارت ان کی جو ہے بلینز آف ڈالرز کی، میرے خیال کوئی $50 بلین سے بڑھ گئی ہوگی شاید۔ بالکل، اور خود چائنا اور اپنا امریکہ ہمارے دانشور شور مچاتے رہتے ہیں، چائنا اور امریکہ کے اندر یہ تصادم ہونے والا ہے۔ سب سے بڑی تجارت جو ہے ان کی آپس میں، اور بلینز آف ڈالرز جو ہے انویسٹ ہے امریکن اس کے اندر مارکیٹ کے اندر، امریکن ٹریجری کے اندر۔ بالکل، چائنا کے اگر آج ڈالر گر جائے تو چائنا بھی گر جائے گا ساتھ۔ بالکل۔ تو بات دیکھیے، ہمیں کچھ پتہ نہیں حقائق کا، نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہ ہم سننا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو ہر وقت ہم ایک بیوقوف بنانا چاہتے ہیں اور ایک تماشا رچایا ہوتا ہے۔ اس میں نہ کوئی صداقت ہے نہ کوئی حقیقت ہے، اور خود ہی ہم نے ایک پروپیگنڈا کر کے اب وزیر اعظم کو مبارکبادیں دینی شروع کر دی کہ آپ نے کمال کر دیا۔ لیکن شاہ صاحب ہماری خارجہ پالیسی میں بھی ری ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ ری ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے۔ وہ خارجہ پالیسی کے قرآن کا لفظ ہے کہ آپ لکھا جو قرآن میں یہ لکھ دیا گیا ہے، قرآن نے بھی کہا اجتہاد کرنا ہے آپ نے۔ تو خارجہ پالیسی تو دیکھیے ہر وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی۔ ایک زمانہ تھا کہ چین جو تھا وہ امریکہ کا نام سننے کو تیار نہیں تھا،
امریکہ چین کا نام سننے کو تیار نہیں تھا. وہ چین میں امریکہ کو پیپر ٹائیگر کہا جاتا تھا, اور چین جو امریکہ جو تھا وہ تائیوان کو اصل چین کہتا تھا. جو ملک چین کو تسلیم کرتا تھا, چین کے قریب آتا تھا, امریکہ اس کے باری ہو جاتا تھا. آج ان کی جناب ان کے تعلقات کا عالم دیکھ لیجیے. تو آج سوویت یونین کے زمانے میں کیا تھی, کولڈ وار تھی. اب اس یورپ اور روس کے درمیان تعلقات دیکھیں, تعلقات بگڑتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. ہم جیسے ملکوں کو کسی سے بگاڑنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے, جڑا سارے پنڈ دا یار وہ کسی دا بھی یار ہو. ٹھیک, جو سب سے دوستی رکھنے کی کوشش کرے گا اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. پرائرٹیز آپ کو طے کرنی پڑتی ہیں. جو آدمی آپ سے زیادہ تعاون کرے گا اس سے تعاون کریں گے. اور یہ آج ہی میں آپ کو بتاؤں, یہ مجھے آیا یہ سعودی سفارت خانے کا میں دیکھ رہا تھا, ایک تقریب میں وہاں خصوصی تقریب ہوئی آج سعودی سفارت خانے میں. انہوں نے کہا کہ آفت زدہ علاقے اور لوگ جو ہے پاکستان کے, ان کی امداد کے لیے خصوصی فنڈ ہم نے قائم کیا. اور جو سعودی وزیر داخلہ ہے محمد بن نائف بن عبدالعزیز, بھتیجے بادشاہ کے, ان کی نگرانی میں ایک یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ چلایا جائے گا. کیا کیا اس میں ہے؟ 23 ٹن خوراک دی جائے گی قحط زدہ علاقے میں, ہسپتالوں میں زیر علاج بچوں کو. ٹھیک, 48 ٹن خوراک کے پیکٹ بنے جائے سندھ کے تھرکے علاقے میں خاندانوں کے لیے, فیملیز کے لیے. اور بچوں اور عورتوں کے لیے صحت کی سہولتیں, اسکول بیگ, یونیفارم اور دوسرے ضروری آئٹم جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے. 1800 مکانات جو ہیں سیلاب سے متاثرین کے لیے تعمیر کی جائیں گے. مزید 500 مکان جو ہیں وہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے, مشکے جو بلوچستان میں جہاں جلسہ ہے تو مشکے اس بلوچستان میں زلزلے سے متاثرین لوگ ان کے لیے تعمیر کیے جائیں گے. 40 اسکولوں کو جو سیلاب زدہ علاقوں میں ہیں ان کو دوبارہ بنایا جائے گا. اور 25 جو ہے بنیادی صحت کے مراکز سندھ میں ان کو تعمیر کریں گے ہم. اور یہ بھی کہا کہ سینکڑوں مسجدیں جو ہیں وہ بنائی جائیں گی. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ تو آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, اور آپ یہاں ہر وقت یعنی وہ پنجاب ایک یہ بگڑی ہوئی عورت کی طرح منہ بسور کے بیٹھے رہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک کے دوران آپ نے دیکھا بلکہ محسوس بھی کیا ہوگا, خاص طور پہ لاہور اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں نے, کہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. شام صاحب ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی میاں والی آمد, اور انہوں نے وہاں پر جو گفتگو کی, آج آپ بھی تو شاہینوں کے ساتھ تھے. ہاں, شاہینوں کے ساتھ تھے. اور شاہینوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جناب وہ جو تقریب ہے یادگار تقریب تھی جی, اسے دیکھنے کے لیے جایا جائے یہاں سے. تو مستنصر تارڑ صاحب بھی میرے ساتھ تھے. ہم دونوں لاہور سے گئے. ٹھیک, C-130 پر گئے. اچھا, اور سیسنا پہ واپس آئے. اچھا, جو ونگ کمانڈر حمید انور ہیں ان کا طیارہ تھا. اچھا, اور 4 گھنٹے تقریباً وہاں گزارے. اس تقریب میں شرکت کی. بڑی پروقار تقریب تھی, اور بڑی ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی ان کی زندگی پر, ایم عالم کی. اور وزیر اعظم نے بھی بڑی عمدہ تقریر کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر وہ شخص جو ہے نا ایم عالم ہے, جو اپنا رول ادا کر رہا ہے, اپنے فرائض ادا کر رہا ہے, اور ان کے ساتھ انصاف کر رہا ہے. خوب, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ایم عالم صرف ایئر فورس کے ساتھ خاص نہیں ہے, اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کا نام ایم عالم ہے. اور ایم عالم نے جو کارنامے سر انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ, دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے. 1965 کی جنگ میں لیکن 9 طیارے انہوں نے مارے ہندوستان کے, اور 5 طیارے تو 1 منٹ سے کم عرصے میں مار گرائے. اور اب بھی ورلڈ ریکارڈ ہے, اور ورلڈ ریکارڈ ہے. تو 2 دفعہ ستارہ جرت ملا ان کو جنگ 1965 میں. جی, تو ان کی تو ایک شخصیت جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے. اور دیکھیے ان کے بھائی بہن کو 10-11 تھے. اچھا, اور اب بھی بہت زیادہ ہے. اور ان کی وجہ سے انہوں نے شادی بھی نہیں کی, ان کی پرورش کرتے رہے. اور کلکتے میں پیدا ہوئے, ڈھاکہ میں تعلیم حاصل کی,
اور پاکستان کے لیے لڑے اور ایک نامور یعنی ہواباز ہوئے پاکستان کے، اور ان کے بھائی بھی وہاں موجود تھے، ان کی بہنیں بھی موجود تھیں، اور وزیر اعظم نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا. تو ایک بڑی ہی ایک یادگار تقریب تھی. ایم عالم تو بعد میں جماعت اسلامی کے قریب بھی آ گئے تھے. نہیں، جماعت اسلامی کے قریب تو خیر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہوا. ویسے بات کر رہا ہوں، جماعت اسلامی وہ افغان جہاد جو تھا نا، جی اس میں انوالو ہو گئے تھے. اچھا. اور مجاہدین کے ساتھ تھے، سوویت فوجوں کے خلاف ان کے مشیر تھے اپنی ذاتی حیثیت میں. دیکھیے ایم عالم جو ہے نا، وہ ایک بڑے مجاہد تھے. مشرقی پاکستان الگ ہوا، دیکھیں اس کا اب ذکر بھی آیا. مظفر وارسی کا ترانہ ہے ان کی شان میں، پتہ نہیں اس طرح کے بول ہیں کہ تجھ پر فخر کرتا ہے پاکستان، فخر کرتا ہے شیر بنگال، اس طرح کے ہیں. مجھے اب وہ ان کو شیر بنگال کہہ کے مخاطب کیا گیا. پھر دیکھیں کہ 1971 کا جو حادثہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کس طرح یعنی یہ لوگ جو تھے انہوں نے کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ پوری کی، اور وہاں تو نہیں گئے، بنگلہ دیش نہیں گئے، وہ تو پاکستان کے تھے، پاکستان کے ہو کر رہے اور اسی مٹی میں دفن ہو گئے. مگر ان کے ہاں ایک بڑی کمٹمنٹ تھی اور دیانتداری تھی. یہ جو ایئر مارشل انور شمیم تھے، ضیاء الحق صاحب کا دور، وہ ایئر کموڈور سے زیادہ ترقی نہیں کر سکے آگے. ان کی جو ایئر مارشل انور شمیم تھے، ان کی اور ان کی اہلیہ کے جو معاملات تھے نا، وہ طرح طرح کے ان کے قصے مشہور تھے. ان کی جو دیانت تھی وہ زیر بحث ہے پورے پاکستان. مجھے ابھی تک یاد ہے ان کا چرچا تھا کہ وہ کس طریقے سے ایک ایئر فورس کو داغ لگا رہے ہیں. یہ ایک عام مشہور بات تھی. اب اس میں تحقیق تو نہیں کی اس وقت کی کوئی صداقت کتنی تھی کتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال بہت سے الزامات سننے میں آتے تھے اور جگہ جگہ میں بھی سنتا تھا. تو ایم عالم نے پہلے تو انور شمیم صاحب جو ہیں ان کی توجہ مبذول کرائی اس طرح. اچھا. انہوں نے کوئی نوٹس لیا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، اور جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ بھی کیونکہ بڑے جناب اسلامی اور نظریاتی ایک آدمی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا چلو جنرل ضیاء الحق کے نوٹس میں لاتے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے نوٹس میں یہ بات لائی کہ جناب یہ بے قاعدگی ہے، بدعنوانی ہے یہاں ہو رہی ہے، اور اس میں ان کی اہلیہ کا بھی نام آ رہا ہے، ان کا بھی نام آ رہا ہے. جنرل ضیاء الحق نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور انور شمیم صاحب کی کوئی سرزنش نہیں کی. اچھا. اور نظر انداز کر دیا. ٹھیک. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انور شمیم صاحب ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو انہوں نے ریٹائر کر دیا، ہمارے وار ہیرو کو. ہاں جی. اب وہ ایک قسم کے سمجھے جبری ریٹائر ہوئے. اور میں آپ کو یہ کیا عرض کروں کہ انہوں نے اتنے وہ جھنجھلائے اور غصے میں آئے، انہوں نے پینشن قبول کرنے سے انکار کیا، پینشن نہیں لی. اور اس کے بعد جو انور شمیم کے بعد جو ایئر چیف مارشل جمال احمد خان وہ فضائیہ کے سربراہ بنے. اچھا. اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ ایم عالم جو ہے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لے اور پینشن قبول کر لے، لیکن ایم عالم نے پینشن قبول نہیں کی فضائیہ کی. واہ. انڈر پروٹیسٹ. شمس صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھتی ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے، یاد کر رہے تھے اپنے ہیرو ایم عالم کو. شاہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اتنا بڑا ہیرو کسی کے خلاف شکایت کرے تو اسے بڑی آسانی سے جبری ریٹائر کیا جائے. سسٹم آپ دیکھ لیں، سسٹم کا جبر کیا ہے. اور کیا ابھی یہ برگیڈیئر گھومن صاحب کا فون آیا تھا جو نیب کے سربراہ رہے پنجاب کے، وہ کہتے ہیں یہ چین جا رہے تھے جنرل ضیاء الحق، اور وہاں کوئی ایئر شو تھا، اس میں کوئی جہاز طیارہ کوئی فائٹر ہوگا یہ کچھ دیکھنا تھا. تو اس میں جو ایئر چیف مارشل تھے نا انور شمیم، وہ پہنچے تو وہ ایم عالم کو لے کے نہیں آئے ساتھ. اچھا. ہاں وہ پتہ کاٹنا تھا. جنرل ضیاء الحق کو معلوم ہونے کا ایم عالم کو بلائیے. انتظار کیا، ایم عالم کو آئے، پھر ان کو ساتھ لے کے چین گئے
اور وہاں جو انہوں نے وہ مظاہرہ کیا اور یا اس کو اپنا فلائنگ کا، اس سے چین جو ہے اس میں لوگوں نے ان کو بہت داد دی اور دنگ رہ گئے لوگوں، اس کیلیبر کے آدمی تھے. بہرحال اب دیکھیں یہ جو ایک جذبہ تھا ان کے اندر، ابھی بات کر رہے ہیں لوگ، یہ شام جو ہے جی جی 1975 میں جو جنگ ہوئی نا رمضان کی، تو یہ ایم عالم جو ہیں وہ شام گئے تھے اس وقت. اچھا. باقاعدہ سرکاری طور پر بھیجے گئے ان کے مشیر بنا کے، اور انہوں نے اپنے جہاز وہاں اڑائے بھی، فائٹر. اچھا. شام کی حدود میں جو اسرائیلی طیارے داخل ہوں گے ان سے نپٹیں گے، یہ مینڈیٹ تھا. لیکن اسرائیل کی حدود میں جا کر ان پر حملہ نہیں کریں گے. تو شام کی جو ایئر فورس تھی اس نے کمال پٹائی کی اسرائیل کی، اور ایم عالم ان پاکستانی ہوابازوں میں شامل تھے جنہوں نے ذات شجاعت دی. ایک بات. اور وہاں کا جو آرٹلری ہے، پاکستان کا توپ خانہ بھی بھیجا گیا تھا. اچھا. ہاں. اور ہمارے مستنصر تارڑ صاحب نے کہا کہ میں جنگ کے 2-3 مہینے کے بعد وہاں گیا اور دیکھا کہ پاکستانی فوج کی اور پاکستانیوں کی بے انتہا عزت تھی شام میں. اور ایم عالم صاحب سے ملا تو لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے. ہیرو تھے وہاں کے. اب لوگ کہتے ہیں یہ فوج، بھائی فوج جہاں کسی دشمن سے اگر ہمارے کسی دوست کو خطرہ ہوگا تو بھیجیں گے فوج. اور اسپیشلی اسرائیل. دیکھیں نا اب شام میں بھٹو صاحب نے یہ اقدام کیا. بالکل. اگر سعودی عرب پر کوئی حملہ کرنے والا ہو اور ہماری امداد مانگے سعودی عرب، تو میں سب سے پہلا آدمی کہوں گا اپنی فوج بھیجے وہاں. لیکن اگر سعودی عرب کسی پہ حملہ کرنا چاہے اس میں ہم فریق نہیں بن سکتے. بالکل ورک ہے. اور یہ جو شام ہے، شام تو پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات رہے حافظ الاسد کے بھی، اور یہ اب جو وہاں صورت پیدا ہوئی ہے، اب دیکھیے یہ فرقہ واریت کو اس کی جڑ کاٹنی ہے. پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے آگے بڑھ کر وہاں کوئی پل بنائے. یہ فرقہ واریت جو ہے، یہ جو جھگڑے ہیں، آپ دیکھیے عراق میں کیا ہوا، پھر آپ دیکھیں مصر میں کیا ہوا، اور کس طریقے سے وہاں کی، اور لیبیا کو کیسے تہ و بالا کی. یہ سب تہ و بالا ہو چکی ہیں یہ اکانومیز. اور اب یہ شام جو ہے اس کے اندر جو ہو رہا ہے، اس میں ہمیں فریق نہیں بننا، اس میں ہمیں پل بننا ہے. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور اگلی خبر ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تقرری کے حوالے سے. جی یہ جب ہم واپس آئے نا میاں والی سے، اچھا میاں والی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک. تو والٹن ایئرپورٹ پہ اتر گئے تو ایئر فورس کے جہاز اس سے تھے، وہاں اترے جناب ان کے والٹن کے ہوائی اڈے پر، جس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ یہ فلائنگ کلب بھی ہے نا وہاں. بالکل. تو کہ یہ پنجاب گورنمنٹ نے شاید مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمیں دے دیا جائے وفاقی حکومت سے. ہماری زمین ہے اور یہاں کوئی کمرشل ایریا بنانا چاہتے ہیں. اب وہ ہمارے مبشر لقمان صاحب اپنے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسلح ہو کے، اور یہ کیپٹن عمیر میاں اور جناب مجھے بھی گھیر لیا کہ جناب آگے. تو آپ کو یہ کیا ہے کہ 1926 سے یہ قائم ہے فلائنگ کلب، اور قائد اعظم جہاں اترے تھے اس تاریخی ورثے کی. میں نے کہا بات یہ کہ میں حقائق چیک کروں گا، دیکھوں گا اس کی کیا صورت حال ہے، پھر اس میں کیا راستہ نکل سکتا ہے، اس کے بعد اپنی رائے بتاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ یہ بتائیے. میں نے کہا یقین ہے مجھے تو ابھی کچھ معلوم ہی نہیں ہے، لیکن اگر ثقافتی ورثے کے طور پر بھی اس کی حفاظت ہو سکتی ہے تو کی جانی چاہیے. لیکن اس میں دیکھ لیں غور کرتے ہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں دیکھیے پھر آپ کے جو دوست ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا طیارہ جو ہے وہ دور اترا کرے گا، پھر آپ کیا کریں گے. میں نے کہا حضور میرے تو وہ بھی دوست ہیں اور آپ بھی دوست ہیں، نہ انہوں کو کبھی توفیق ہوئی مجھے اپنے جہاز میں بٹھانے کی، نہ آپ کو ہوئی. ویسے شامی صاحب آپ کے دونوں دوست صاحب طیارہ ہیں. صاحب طیارہ ہمارے تو بے شمار دوست طیارے والے ہیں، وہ اپنے طیاروں میں سفر کرتے ہیں، ہم اپنے کٹاروں میں. بہرحال تو بڑی دلچسپ گفتگو رہی. میں نے کہا بھائی دیکھیے میری عادت یہ ہے کہ میں ذرا سوچ سمجھ کے غور و خوض کر کے بولنے کا کوئی کوشش کرتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی بات سنے اور پنجاب حکومت بھی اس پر متوجہ ہو کہ بھئی یہ بالکل تحقیق نہ کر دیا جائے سارے معاملے کو. شاہ صاحب چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہے تھے. چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ اب انہوں نے عدالت چیف جسٹس کو بھیج دیا اس بینچ نے. اصل میں دیکھیے میں کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر تو جلد سے جلد ہونا چاہیے، لیکن کانسٹیٹیوشن نے کوئی وقت کی قید نہیں لگائی اس میں. اچھا ہاں ایک بات. دوسری بات یہ کہ عہدہ خالی نہیں رہتا. کانسٹیٹیوشن نے لکھا ہے کہ قائم مقام جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر فوراً ہو جاتا ہے جو سپریم کورٹ کا سینئر جج ہوتا ہے. بالکل. تو یہ بات درست ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بھی درست ہے
کہ وہ مستقل چیف الیکشن کمشنر ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اگر کچھ تاخیر ہو گئی ہے تو عہدہ خالی نہیں ہے، کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن جامع صاحب صرف چیف الیکشن کمشنر کی بات نہیں ہے نا، اس تک محدود نہیں ہے، بہت سارے دوسری امپورٹنٹ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ نہیں لگے۔ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ابھی مثلا جو ہائر ایجوکیشن کمشن ہے جی، اس کے بھی چیئرمین کا فیصلہ نہیں ہو سکا، بہت سے دوسرے ادارے بھی ہیں۔ یہ جلدی کرنی چاہیے اس میں حکومت کو، اور میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ جیسے میں نے الیکشن کمیشن کی بات کی تو وہاں کوئی خلا نہیں ہے۔ شاہ صاحب، اگلی خبر ہے بھارت سے تجارت کے حوالے سے۔ ہمارے جو وزیر تجارت ہیں خرم دستگیر صاحب، وہ بڑے سرگرم ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تجارت جو ہے وہ باہیں کھول کے کرنی چاہیے۔ نہیں، وہ باہیں کا یہ تو جو ہماری پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ فیصلے کر گئی ہے، اس کے مطابق بہت ساری تجارت ہو بھی رہی ہے، لوگ اشیاء آ بھی رہی ہیں، جا بھی رہی ہیں، یا ٹماٹر بھی آتے ہیں، دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، سبزی۔ آپ جب شور میں چاہتے ہیں، جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پھر ٹماٹر وہاں سے آنے شروع ہوتے ہیں۔ بالکل، تو یہ تو تجارت تو ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک انڈیا سے مطالبہ کیا جاتا ہے پاکستان کا اسٹیٹس دے دے ہمیں موسٹ فیورڈ نیشن کا۔ اب یہ لفظ ایسا بےہودہ سا ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کر کے تو لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، پسندیدہ ترین ملک۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تجارتی سطح پر ایک تعلق قائم ہے، اس کی نوعیت کو واضح کرتا ہے یہ لفظ۔ تو یہ جو وزیر ہمارے یہاں تجارت کے، انہوں نے ایک نیا لفظ نکالا ہے، نئی اصطلاح، جی، NDMA، اچھا، نان ڈسکریمنیٹری مارکیٹ ایکسیس۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں NDMA اسٹیٹس دیں گے ہم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے بات تو وہی ہے، بہت ہاں تو MFN کا بھی مطلب وہی ہے۔ بات یہ لفظ بدل گیا۔ اچھا، نام بدلنے سے تاثیر بدل جاتی ہے نا۔ اب دیکھیے ایک شخص کو آپ کہیں وہ محمد اقبال ہے، جی، دوسرا اقبال سنگھ ہے، تو تاثیر تو بدل گئی نا۔ جی بالکل۔ تو بہرحال اب یہ ہے، دیکھیے تجارت جو ہے یہ درست بات ہے کہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، اور بہت کچھ سوچ سمجھا ہے، ہم نے سوچا سمجھا ہے، بڑی اسٹڈیز ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوا میں تیر نہیں چلایا جا رہا۔ اور 2006 سے چین کے ساتھ بھی تجارت کھلی بھی ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہمیں بہت سے اس کے بھی اثرات جو ہیں ہمیں سمیٹنا پڑے ہیں۔ تو انڈیا کے ساتھ تجارت جو ہے اس کا بھی ایک پہلو یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں سستی ہیں ہمیں یورپ سے منگوانے کی کیا ضرورت ہے، اور دبئی تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب معاملے بہت آگے چلنے ہیں، اور لوگوں کنزیومرز کو اب یہ چاہیے کہ ان کو سستی چیزیں ملے۔ آپ اب بارڈرز اس طرح روک کے رکھ نہیں سکتے۔ انڈیا کی چیزیں اب بھی آ رہی ہیں، کچھ براہ راست آ رہی ہیں، کچھ براستہ دبئی آ رہی ہیں۔ تو یہ ہم ان کو کب تک یہ دروازے بند کر کے بیٹھیں گے؟ جی، اور قائد اعظم کی زندگی میں اور لیاقت علی خان کی زندگی میں جب تک 65 کی جنگ نہیں تھی، جی، یہ تو سب کام ہو رہا تھا۔ شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، گفتگو جاری ہے بھارت کے ساتھ تجارت کے حوالے سے۔ شاہ صاحب، ایک تو ہمارا رویہ کہ ہمیں ماننا چاہیے، بازو کھولنے چاہیے، اوپننس آنی چاہیے ہماری اکانومی میں، لیکن بھارتی رویہ بھی تو کچھ تبدیل ہونا بھارت کو چاہیے۔ بھی ٹھیک ہونا ہوگا، اور بھارت نے خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نیگیٹو لسٹ کو کم کرنے کا یقین دلایا۔ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ تو کرنا چاہیے نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ صدیوں کی رضائی اوڑھ کے لیٹ جائیں آپ۔ یہ جو ریجن ہے نا، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، اور اس کے ایران ہے، یہ ہمیں ان کے تجارت کھولنی ہوگی ان کے درمیان۔ لوگوں کو یہ 18 کروڑ سے زائد لوگ ہو گئے ہیں جی، ان کو بھی تو کچھ ان کا تو بندوبست کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بالکل۔ شام صاحب، ذرا سوالات کی طرف چلیں، اور جو پہلا سوال ہے اتفاق سے وہ بھی بھارت کے حوالے سے پہلے تو وہ سعود طاہر صاحب جو ہیں، جی جی، ہمارے جناب دوست اور اسلام آباد کے راول پنڈی کے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، سعود طاہر صاحب، جی جی، تو ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ صدر پاکستان نے ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا ہے یا نوازنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، پرائڈ آف پرفارمنس۔ بالکل۔ تو سعود طاہر صاحب بہت سینئر اخبار نویس ہیں، اور
कुछ उन्होंने अपनी खुदनविश्त भी लिखी है थोड़ी, अभी कॉलम छपे हैं उनके, लेकिन यह कि बड़े जीदार आदमी, भुट्टो दौर के अंदर सीना सफर रहे, न किसी से डरे न किसी के सामने झुके, एक अपने बांकपन के मालिक हैं और एक बांके सजीले हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और एक लिहाज से तो नजरियाती तौर पर रहनुमा भी है। तो उनको मुबारक जनाब, और बिल्कुल सदर पाकिस्तान को भी मुबारक, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी दायरे इसमें कुछ हिस्सा डाला होगा, तो जिसने हिस्सा डाला है उसको मुबारक के हक व हकदार रसीद। अच्छी खबर आई है, क्योंकि ये जो है ना आपके तमगे और एजाजात, ये माजी में गुज़श्ता कुछ सालों में इस तरह बांटे गए हैं कि इनको लेने का हौसला करना ही अब मुश्किल हो गया। तो बहरहाल अब अगर एक इनकी इज्जत की जाए और इन एजाजात की तौकीर की जाए, मुस्तहिक अफराद को दिए जाए, तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। श्याम साहब, सवाल है और सबसे पहले दो सवाल हैं जी, और दोनों भारत के साथ तजारत के हवाले से। पहला सवाल तो ये कि शामी साहब, ये है जी आदिल नजमी साहब। आदिल नजमी साहब कह रहे हैं, शामी साहब ये बताइए कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर तजारत शुरू कर दें। कश्मीर का मसला जो है, जब तजारत हो रही थी उस वक्त भी हल नहीं हुआ, जब तजारत नहीं हो रही थी उस वक्त भी हल नहीं हुआ। तो ये जो मसला है तो हल होते होते होगा, करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चाइना और इंडिया के दरमियान तजारत हो रही है ना, वो बॉर्डर का मसला हल किए बगैर हो रही है। और अमेरिका और उसके दरमियान जो तजारत हो रही है ना चीन के, वो ताइवान का मसला हल किए बगैर हो रही है। दुनिया बदल गई है। अब आप जरा खोल आंख, जमीन देख, क्या फलक देख, फिजा देख, और मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। आमिर साहब हैं सरगोदा से हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम हबीब भाई, कैसे हैं जी? जी आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, फरमाइए जनाब। हाँ जी भाई साहब, मैं शामी साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। शामी साहब पहले तो मैं अस्सलाम अर्ज करता हूँ आपको। वालेकुम सलाम हो गया जनाब। अब आप 3 सलाम करके आपने वक्त ज़ाया कर दिया अपना। नहीं, अच्छा शामी साहब, जो मियाँ वाली में जो आज तकरीब हुई है, मैं उस सिलसिले में पूछना चाह रहा था, क्या हम बंदे के फौतगी की इंतजार करते रहते हैं फिर उसके नाम कुछ चीज करते हैं? क्या ये अच्छा होता जे अगर ये एम मालम साहब की जिंदगी में ही ये काम कर दिया जाता और आज की तकरीब में वो खुद मौजूद होते, तो क्या ये अच्छा होता? ये वो उनकी जिंदगी में जो उनको एजाजात थे वो दे दिए गए। ये एजाज वो है जो यानी जिंदगी जब वो रुखसत होते दुनिया उस वक्त भी दिया जाता है। अगर आप ये करें कि जो जिंदा लोगों के नाम लगाने शुरू कर दें तो फिर सारे उन्हीं के नाम लगेंगे। बिल्कुल। अभी देखें, एयर मार्शल नूर खान के नाम पर जो चकलाला एयरपोर्ट किया गया है, वो भी उनके इंतकाल के बाद किया गया है। बाज एजाजात होते हैं, उनका जिंदगी और मौत से ताल्लुक नहीं होता, और इसलिए आप थोड़ा सा अपने जज्बात को थाम ले जरा। शामी साहब, ये शकील जिलानी साहब हैं। शकील जिलानी साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में कोशिश हुई थी भारत के साथ मामला ठीक करने की, लेकिन उस वक्त सिखों की फहरिस्तों के मसले उठ गए और वो सारी इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो गई। हाँ ठीक है, अब तो किस्सा माजी है ना वो, अब उसमें कहां तक फंसे रहे हैं, हम आगे भी बढ़ना है ना जी। हदीस के अल्फाज हैं, मोमिन माजी में नहीं फंसता, ठीक, हाँ मुस्तकबिल पे नजर रखता है जी। न्याज अकमल साहब है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम न्याज साहब। जी शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, ये हमारे सऊदी अरब ने जो ये कहत ज़दा लोगों के लिए इमदाद का ऐलान किया है, वहाँ ये उनकी जो खिदमात हैं उन्हें सलाम करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि 200 ये लातादाद मसाजिद बनाई जाएंगी। क्या वो सिर्फ अहले हदीस मकतब फिक्र की होंगी या दूसरी भी होंगी? नहीं, यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक बात है, या मिस्र जैसे हालात तो नहीं पैदा किसी मसलक की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। ये जिस मोहल्ले में बने उस मोहल्ले के लोगों को उनका इंतजाम करना चाहिए। ये हुकूमत का काम है कि उनसे नेगोशिएट करे और उसके मुताबिक काम करे। हमारी हुकूमत ने मस्जिदों की तामीर के सिलसिले में अपना किरदार अदा नहीं किया, इन्हें भी प्राइवेटाइज कर दिया। नतीजा यह है कि यहां भी वो तूफान बरपा हुआ है जिसकी हद नहीं। इस पर कभी गुफ्तगू करेंगे। अभी ये मुझे एक टेलीफोन आया था नजीब चुगताई साहब का, ये कहते हैं ये घरों में गार्डन्स बनाने और उसका काम करते हैं, सब्जियां उगानी। ये कहते हैं कि मरिंडा और एलोवेरा ये 2 पौधे हैं, अगर 10,000 रुपया फी फैमिली हर में खर्च कर दिया जाए और ये पौधे उगाए जाएं तो उनकी दुनिया भी बदल जाएगी और माहौल भी बदल जाएगा। और कहते हैं अब इससे तफसील पर इनसे बात करेंगे बाद में जी।
شامی صاحب یہ جی حامد بلوچ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شامی صاحب یہ جو ابھی زلزلہ آیا نا یہ پنجابیوں کے لیے وارننگ ہے کہ پنجابی دوسروں کا حق کھانا چھوڑ دیں پنجاب۔ ٹھیک بات ہے، تو جو بلوچوں کے بلوچستان میں آیا تھا وہ کیا کس چیز کی وارننگ تھی؟ اب تو یہ کام ختم ہو گیا، پنجابیوں نے تو اپنے حصے کے پیسے جو تھے NFC ایوارڈ کے اس میں سے کاٹ کے بلوچستان کو پیش کر دیا، اور اب بھی اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پنجاب وہ بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنانے کا عہد ہے، وہاں کے طالب علم جو ہیں یہاں کی یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تو یہ باتیں اب ان سے نکل جانا چاہیے۔ اب آپ کو جناب 18ویں ترمیم آ گئی ہے، اپنے وسائل سے استفادہ کریں، اپنی تعمیر کریں اور ایک دوسرے کے بارے میں منفی خیالات چھوڑ دیں۔ شامی صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہماری اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔